دوستوں، آج ہماری کہانی کا نام ہے ڈاکوؤں کا قہقہ۔ پیارے بچوں، آپ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ضرور سنا ہوگا۔ وہ آج سے تقریباً 900 سال پہلے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ کس طرح اتنے بڑے بزرگ بنے کہ دنیا ان کو آج بھی بڑی عزت کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ یہ بڑی مزے کی کہانی ہے۔ ہم آپ کو یہ کہانی سناتے ہیں۔ امام غزالی کا اصل نام محمد تھا۔ وہ ایران کے ایک قصبے طاہران میں پیدا ہوئے۔ ان کے ماں باپ سوتی دھاگا کاٹ بیچ کر اپنی روزی کماتے تھے۔ چونکہ غزل کے معنی دھاگا کاٹنے کے ہیں، اس لیے اس خاندان کے لوگوں کو غزالی کہا جاتا تھا۔ محمد غزالی ابھی بچے ہی تھے کہ ان کے ابو جان فوت ہو گئے۔ کم سن محمد غزالی کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن انہوں نے یہ صدمہ اس طرح برداشت کیا کہ بڑے شوق سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے تو وہ اپنے قصبے کے ایک ہی عالم سے پڑھتے رہے، پھر وہاں سے دور ایک شہر جرجان چلے گئے اور وہاں کے ایک بہت بڑے عالم امام ابو نصر اسماعیل کی شاگردی اختیار کی۔ امام ابو نصر ان کی کئی سال تک بڑی محنت اور محبت سے پڑھاتے رہے۔ نوجوان محمد غزالی استاد سے جو کچھ پڑھتے تھے ان کو لکھتے جاتے تھے اور اس طرح چند سالوں میں ان کے لکھے ہوئے کاغذوں کا ایک بڑا بستہ بن گیا۔ جب انہوں نے امام ابو نصر سے پوری تعلیم حاصل کر لی تو اپنی کتابیں بھی اس بستے میں رکھیں اور استاد سے رخصت ہو کر ایک قافلے کے ساتھ اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں سفر بڑا خطرناک تھا، کیونکہ راستے میں چور اور ڈاکو مسافروں کو لوٹ لیتے تھے۔ اسی لیے لوگ قافلوں کی شکل میں سفر کیا کرتے تھے۔ یہ سفر بھی پیدل یا گھوڑوں اور اونٹوں کے ذریعے کیا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت ہوائی جہاز، ریلیں، موٹریں اور ایجاد نہیں ہوئی تھیں۔ اب سنیے کہ جس قافلے کے ساتھ نوجوان محمد غزالی جا رہے تھے، اس پر ڈاکوؤں پر قافلے والوں کا سب مال اسباب لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے محمد غزالی کا سامان اور بستہ چھین لیا اور غائب ہو گیا۔ وہ بہت غمگین ہوئے اور ایک ڈاکو کی منت سماجت کی کہ میرا بستہ مجھے واپس دے دو، اس میں تمہارے مطلب کی کوئی چیز نہیں، باقی سامان کی مجھے پرواہ نہیں۔ لیکن کسی ڈاکو نے ان کی بات پر کان نہ دھرے۔ آخر تھک ہار کر وہ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پہنچے، جو ایک طرف کھڑا ہوا اپنے آدمیوں کو حکم دے رہا تھا۔ وہ اونچے قد کا، کاٹ اور بڑی بڑی مونچھوں والا ایک خوفناک آدمی تھا، جس کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ نوجوان محمد غزالی خاموشی سے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ڈاکوؤں کے سردار کی نظریں ان پر پڑیں تو اس نے کڑک کر پوچھا، کیوں میاں لڑکے، تم کس کے لیے یہاں کھڑے ہو؟ محمد غزالی نے جواب دیا، جناب میں ایک غریب طالب علم ہوں، کئی سال جرجان میں علم حاصل کرتا رہا، اب اپنے گھر واپس جا رہا ہوں کہ آپ کے آدمیوں نے میرے قافلے کو لوٹ لیا۔ میرا سارا سامان کتابوں اور کاغذوں کی صورت میں ایک بستے میں تھا، انہوں نے وہ بستہ مجھ سے چھین لیا ہے، حالانکہ اس میں ان کے کام کی کوئی چیز نہیں۔ خدا کے لیے آپ یہ بستہ مجھے واپس کر دیجیے۔ نوجوان طالب علم کی بات سن کر سردار قہقہ لگا کر ہنسا اور کہا، واہ میاں لڑکے واہ، تم نے خاک علم حاصل کیا کہ چند کتابیں اور کاغذ جاتے رہے اور تم کورے رہ گئے۔ وہ علم کیسا جو بستے میں بند ہو؟ بھئی اللہ نے تمہیں دماغ اس لیے دیا ہے کہ جو علم حاصل کرو اس کو اپنے دماغ میں محفوظ کر لو۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میری کتابوں کا کاغذ کا بستہ گم ہو گیا ہے، اس لیے میرا علم ضائع ہو گیا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم یہ کتابیں اور کاغذ ہمیشہ اپنے ساتھ لاتے پھرو؟ ہاں، تمہارا دماغ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، اس لیے تمہیں تو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ کر کے اگر اس نے ساتھی ڈاکو
کو حکم دیا کہ اس نوجوان کا بستہ اسے دے دو۔ ڈاکوؤں نے فوراً بستہ لا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ محمد غزالی اپنا بستہ واپس پا کر بہت خوش ہوئے، لیکن ڈاکوؤں کے سردار کا کہکا اور اس کی باتیں ان کے دل میں تیر کی طرح گھپ گئیں۔ انہوں نے اسی وقت اپنے دل میں عہد کر لیا کہ انہوں نے اب تک جو پڑھائی اور آئندہ بھی جو کچھ پڑھیں گے وہ سب زبانی یاد کریں گے۔ چنانچہ وطن پہنچ کر انہوں نے جو کچھ امام ابو نصر سے پڑھا تھا اسے 3 برس میں دن رات ایک ایک کر کے زبانی یاد کر لیا۔ پھر وہ اس زمانے کے اور کئی بڑے بڑے عالموں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کئی سال تک ان سے بھی علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن خود بہت بڑے عالم بن گئے اور ساری دنیا انہیں وقت کا امام ماننے لگی۔ امام غزالی نے اپنی زندگی میں بہت ہی کتابیں لکھیں جو آج بھی موجود ہیں اور ان کی یاد دلاتی ہیں۔ اب تک لاکھوں لوگ ان کتابوں سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اور آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے۔ صرف مسلمان ہی نہیں، یورپ اور امریکہ کے لوگ بھی امام غزالی کے علم اور دانائی کی تعریف کرتے ہیں۔ کتابوں کے علاوہ وہ امام غزالی نے سینکڑوں شاگرد بھی اپنے یادگار چھوڑے ہیں۔ ان شاگردوں میں سے بعض اپنے اتنے اونچے رتبے تک پہنچے کہ ساری دنیا کے مسلمان سچے دل سے ان کی عزت کرتی تھی اور علم حاصل کرنے کے لیے دور دور سے ان کے پاس آتے تھے۔ اس طرح ان شاگردوں نے اپنے استاد کا نام خوب روشن کیا۔ آؤ بچوں، اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے دلوں میں بھی امام غزالی کی طرح علم حاصل کرنے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے کا شوق پیدا کرے۔ آمین۔ دوستوں، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔